بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن مجید کا آغاز کرتا ہوں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شہوبرہ۔ ناظرین سامعین، یہ سلسلہ میں نے ویسے تو کافی دیر سے شروع کر رکھا، کئی سال ہو گیا، لیکن چونکہ میرے علم میں نہیں تھا اور میں نہیں جانتا تھا اس کے متعلق، اور باقاعدہ اس کا میں نے جو اپنا یوٹیوب چینل کو جب میں نے صحیح طور پہ استعمال کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے میں نے یہی کیا کہ اس پر زیادہ سے زیادہ روحانی اور قرآنی ولاگز ہی میں اپلوڈ کروں۔ چنانچہ یہ سلسلہ بھی تقریباً تین سال سے جاری ہے، جبکہ میرا یوٹیوب چینل تو 8-9 سال پہلے بن گیا تھا، اور میرے جو سبسکرائبر ہیں وہ نہیں بڑھ رہے تھے، وہ 100 کافی دیر تک، کافی سالوں تک تو 100 سے کم ہی رہے، لیکن مایوس نہیں ہوا، کیونکہ میں نے اپنا کام جاری رکھا، اور مجھے امید تھی کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مطلب لوگ دین کی باتیں سنتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، اور لیکن چونکہ بہت سارے چینلز آ گئے ہیں، اس لیے وہ ان کو لوکیٹ کرنے میں بھی ذرا دقت محسوس ہو رہی تھی، جو میں نے محسوس کیا۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میرے جو سبسکرائبر ہیں اب ماشاءاللہ روزانہ کے حساب سے بڑھ رہے ہیں، جو کبھی 100 سے اوپر کبھی گئے ہی نہیں تھے، ماشاءاللہ 500 تک پہنچنے والے ہیں، اور میں ان سب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا، اور جنہوں نے نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اس کو جب آپ سنیں گے، اس میں جو کنٹینٹس ہیں جو دیکھیں گے تو انشاءاللہ مایوس نہیں ہوگا۔ دین کی باتیں زیادہ تر، کبھی کبھی میں اس میں دوسرا دنیاوی معمولات بھی میں اس میں اپلوڈ کر دیتا ہوں، لیکن وہ کبھی کبھی۔ چنانچہ آپ بھی سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا، اور دوستوں سے بھی ان کو بھی اس کار خیر میں ضرور دعوت دیں۔ تو اب شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد صدق الله العظيم۔ اور وہی اللہ ہے جو لوگوں کے ناامید ہونے کے بعد بارش برساتا اور رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی ہے جو سب کا قابل تعریف رکھوالا ہے۔ سورہ شورى کی آیت 28 ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے نظام کائنات کے ہر حصے، ہر ذرے اور کل اور جز کے اندر اپنی بے شمار قدرتیں رکھی ہیں۔ باری تعالی شانہ اس ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتے۔ اللہ کی ذات اتنی برا اور لطیف تر ذات ہے، اور یہ ہماری آنکھ کمزور ہے، اور اللہ پاک وہ
ازلی اور ابدی اور غیر محیط اور انسان اور سب مخلوقات نوپید ہیں، پہلے نہیں تھے، اللہ کے بنائے سے یہ سب بنے ہیں۔ اصطلاح میں ایسی ہر چیز کو اور تمام مخلوقات کو حادث کہتے ہیں، جو کسی زمانے میں ہو کسی میں نہ ہو۔ آج سے 100 سال 200 سال پہلے ہم میں سے کوئی نہ تھا۔ نہ ہونے کا یہ بھی معنی کہ کہیں ہمارا اس جہان میں دنیا میں کوئی ذکر، کوئی تصویر، کوئی نام، کچھ بھی نہ تھا۔ لیکن اللہ پاک ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے، اور ایک ہی ذات ایسی ہے اللہ تعالی شانہ کی کہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ خود سے ہے۔ باقی ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، پیدا کی ہوئی ہیں، اس کے ارادے اور مشیت اور قدرت اور علم سے وابستہ ہیں۔ ان میں سے ایک کا ذکر اس آیت پاک میں ہمارے لیے کہ ہمارا ایمان تازہ ہو، ایقان بڑھے اور اللہ کی قدرتوں میں سے چند ایک میں غور کا موقع ملے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ بارش کا برسانا اور ہواؤں کا چلانا، بادلوں کا چھا جانا، یہ کس کے حکم سے ہے؟ اے بندے تو ہی بتا۔ کوئی انسانوں کا گروہ، کمپنی، کوئی مخلوق ایسی ہے جو دعویٰ رکھتی ہو کہ یہ سارا نظام میرا ہے، یا اس حصے میں کچھ دخل کسی بھی مخلوق کا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ جو اللہ تعالی شانہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں بارشوں کے برسانے پر، دیگر امور پر، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ کام اللہ نعوذ باللہ کر نہیں سکتے تھے یا ہوتا نہیں تھا۔ نہیں، ایک نظام کو، کائنات کے اس حساب کو اللہ نے اس نہج پر پیدا فرمایا ہے کہ اسباب اور مسببات کی اس دنیا میں ہم انسانوں ہی کے لیے کہ ان کی عقل اور دانش اور ان کے ایمان میں مختلف اور مضبوطی اور بڑھوتری ہو، اللہ تعالی شانہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے ایک نظام اور حکمت کے تحت۔ اس ذات کو کوئی مجبوری اور کمزوری اور مدد کی ضرورت اور احتیاج کبھی لاحق نہیں ہوتی۔ اس نے اپنی حقیقی بادشاہی اور شہنشاہی کے اظہار کے لیے یہ فرشتوں کو پیدا کیا، ان کی ڈیوٹیاں لگائیں۔ کسی کو روحوں کے لانے اور ماں کے پیٹ میں بچوں کے ساتھ منسلک کرنے کی ڈیوٹی دی۔ جبرائیل امین ان کو حق تعالی شانہ نے اپنی وحی اور پیغامات پیغمبروں پر لانے کے لیے مقرر کیا۔ اسرافیل کو سور تھمایا کہ جب میرا حکم ہو تم نے اس میں پھونک مارنی ہے تاکہ قیامت برپا ہو۔ لیکن اگر سارے ہی
فرشتوں کو اسی وقت 1 سیکنڈ سے پہلے اللہ پاک چاہیں ختم کر دیں اور جہان باقی اسی طرح رہے اور رکھیں اللہ پاک، یعنی محتاج ذات رب کی نہیں، باقی ساری مخلوقات میں احتیاج ہے۔ بالخصوص ہم بندے جو ہیں اللہ کی مخلوق انسان، ہمارے اندر احتیاج زیادہ ہے بنسبت دیگر مخلوقات کے، ہمیں زیادہ چیزوں کی ضرورت ہے، ہماری ضروریات اور حاجات بہت زیادہ ہیں۔ ان میں ایک ہماری حاجت اور زندگی کے گزران میں ضرورت پانی کی ہے۔ عجیب نظام ہے قدرت کا، اللہ پاک نے زمین کے اندر، زمین کے اوپر چشمے پانی کے، کنویں اور نہریں اور دریا اور اسی طرح بارشوں کا نظام، کتنی بڑی اللہ تعالی شانہ کی رحمت ہے۔ اس آیت میں ارشاد ہے کہ بارش میں برساتا ہوں، اور کب کتنی کہاں بارش ہونی ہے یہ علم بھی اللہ ہی رکھتے ہیں، اور یہ سمجھ اور یہ دانش وہ تو ہمارے انسانوں کے محدود الفاظ ہیں۔ کل کائنات کی ساری چیزوں کی سب حکمتیں اللہ پاک جانتے ہیں۔ فرمایا کہ کبھی میں بارش کو روک لیتا ہوں اور کبھی موسموں پر ضرورت کے مطابق برساتا ہوں۔ جب اللہ پاک بارشیں برساتے ہیں تو اس کے سارے فائدے مخلوقات کو، بالخصوص ہم انسانوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ سب نباتات زمین سے اگتی ہیں بذریعہ پانی، اور اللہ پاک نے پانی کو سبب بنایا ہے سبزے کا، ہریالی کا، کھانے پینے کی چیزوں کا، اور جہاں یہ درخت، یہ پودے، ان کے پھل اور پھول اپنا ایک مصر رکھتے ہیں، بے شمار فوائد اور انہی سے متعلق زندگیاں وابستہ کر رکھی ہیں۔ کیسا حسین نظام ہے باری تعالی شانہ کا۔ فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے انسان اور زمین ضرورت محسوس کرتی ہے بارشوں کی، پر رب کا حکم نہ ہو تو بارش نہیں ہوتی، اور ایسی صورت بڑھ جائے قحط پڑ جاتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں بڑی کمی آ جاتی ہے، اور انسان سبب کو دیکھ کر، کسان ہے اس نے چاول کی کاشت کی ہے، نہری پانی بھی کم ہے اور بجلی بھی نہیں، ٹیوب ویل بھی نہیں چل رہے، ساری امیدیں بارش پر رکھی تھی وہ ہو نہیں رہی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں انسان ان بارشوں کے نظام میں جب قدرت تھوڑا سا تخلف کرتی ہے مایوس ہو جاتا ہے، ان مارے گا ساری پوری سہولت، لیکن نہیں، اللہ پاک تھوڑا سا وقفہ دے کر اپنی ذات اور صفات کی طرف بندوں کو متوجہ کر کے بارشیں برسا دیتے، اور فرمایا ہمارے دین میں تو ہر بات میں اللہ سے مانگنا بھی موجود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ترین طریقوں میں ایک نماز کا نام ہی استسقاء ہے، بارش مانگنے کی وہ نماز ہے، اور اس میں دعا ہے کہ سب لوگ شہر اور آبادی سے باہر جا کر 2 رکعت نماز استسقاء کی پڑھ کر کہ یا اللہ بارش برسا دے، تو اللہ سے مانگے، اللہ پاک قحط کو دور فرما دیں گے، بارشوں کے ذریعے چیزوں کو اگا دیں گے، اور ان کو انسانوں اور ان کے جانوروں تک پہنچا دیں گے، رزق کی فراوانی ہو جائے گی۔ اور قرآن پاک میں بڑے بسط اور تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اس میں بھی اللہ پاک کی حکمت ہے
کچھ لوگ بڑے بد دماغ ہوتے ہیں، وہ نرے سبب کو ہی دیکھتے ہیں۔ وہ اگر یہ ایسا نہ ہوتا، کچھ دیر کے لیے بارشوں کو نہ روکا جاتا، تو والے انسان کہنے لگتے یہ صرف موسموں کا عدل بدل ہے۔ جب فلاں مہینہ ہوتا ہے، فلاں تاریخ تو بارش ہوتی ہے، اور جب فلاں موسم ہوتا ہے اس میں بارشیں نہیں ہوتی، اور سارے سال کا اس طرح سے حساب ہے۔ کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا، کتنا بھی اس نظام میں علم والا بن جائے، اللہ پاک اپنی قدرت کا اظہار ضرور کرتے ہیں۔ سورج کو ہر روز طلوع کرنا اور چاند کا گھٹنا اور بڑھنا، لیکن اس میں کبھی کبھی اللہ پاک خسوف اور کسوف کر دیتے ہیں، روشن ترین سورج کے چہرے کو کالا کر دیتے ہیں، خسف ہو جاتا ہے، سورج گرہن، چاند گہنا جاتا ہے۔ یہ سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں، یہ ساری قدرتیں اسی اکیلا کی، اور یہاں پر اس کا ذکر فرمایا ہے، گویا اشارہ کیا ہے کہ بندے مایوس نہ ہوا کر۔ قرآن پاک میں الفاظ ہے مایوسی کفر ہے، مایوس نہیں ہونا۔ تو پھر ہم کو آیا نعوذ باللہ کفر کرتے ہیں جب ہم نا امید ہو جاتے ہیں، بیماری میں، لاچاری میں، خسارے میں، چیزوں کی کمی کے سلسلے میں۔ بندے کے پاس بہت تھا لیکن نقصان اور گھاٹا ایسا پڑا، بس مرجھا جاتا ہے، دل بجھ گیا کہ اب خراب ہو گیا سارا معاملہ، تجارت کا بٹا بیٹھ گیا ہے۔ نہیں، اللہ سے ہر حال میں امید بھی رکھنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے۔ یہ ہوتا ہے اسباب میں کمی بیشی، رب کے خزانوں میں تو کمی آتی نہیں، نہ ہو سکتی ہے۔ یہ ہماری ظاہری نظر دیکھتی ہے کہ فلاں فلاں سبب اور ذریعہ میرا وہ ناپید ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، بند ہو گیا ہے، اور اکثر بندہ اپنے گناہ اور غلطی کو نہیں دیکھتا، دوسروں پر ڈال دے، فلاں نے میرے جادو کر دیتا ہے، فلاں نے مجھ سے ایسا کر دی۔ وہ خرابی کر سکتا ہے تو بیچارہ وہ کنگلا ہے، اپنے آپ کو مالدار کیوں نہیں بنا لیتا؟ تیرے اوپر جو اس نے زور لگایا، ٹھیک ہے، حسد کی ہے، دشمنی کی، تو ان چیزوں میں بھی اللہ پاک کی ذات و صفات کی طرف نظر ہونی چاہیے، اور مومن کو زیب نہیں دیتا کہ کسی بھی اپنی حالت میں دنیا کے اندر رب کی رحمت سے نا امید ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کتنے بھی حالات خراب ہو جائے، اللہ کو قدرت حاصل ہے ان کے درست کرنے کی، صرف ٹھیک کرنا ہی نہیں۔ تیری جتنی صحت تھی بیماری کے بعد اور زیادہ، پہلے سے بڑھ کر تجھے صحت ہے، تیرے مال میں نقص کمی آئی، اولاد میں کوئی کمی بیشی ہوئی، اللہ پاک نے قرآن میں سارے ہی واقعات ارشاد فرمائے۔ ایک اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام تھے، ان پر ابتلا ہوا، ان کو اللہ نے بہت مال و دولت، کوٹھی بنگلہ، نوکر چاکر اور مربے اور زمینیں اور باغات، یہ ساری تفصیل ہے، اور بیٹے اور بیٹیاں اور سارا رنگ دنیا کا بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، لیکن یکدم چھین لی۔ اللہ کے پیغمبر کئی سال تک بیمار ہو گئے، اولاد فوت ہو گئی، اور چھت گری اس میں، صرف خود بچے ہیں اور ان کی ایک بیوی ہے، اور وہ بچے بھی کس حالت میں کہ بیمار پڑے ہیں۔ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ میرے نبی ایوب نے مجھ سے دعا مانگی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ تیری رحمتیں سب چیزوں سے وسیع ہیں، تو مجھے اپنی رحمت پھر سے عطا فرما دے۔ اب تعالی شانہ نے وہیں ان کے قریب ایک پانی کا چشمہ نکال دیا کہ اے ایوب اس میں نہا۔ نہاتے ہی ساری کئی سالوں کی بیماری اسی وقت ختم، بالکل تازہ اور بہترین جسم۔ بیوی کہیں گئی ہوئی تھی،
انہوں نے آ کر دیکھا، حیران ہوئی کہ یہاں تو میرا قامت بیمار پڑا تھا، ہلنے جلنے سے قاصر تھا، یہ اتنا خوبصورت آدمی بیٹھا۔ ان سے پوچھا کہ وہ تو بیمار وہ کہاں چلا گیا یہاں؟ فرمایا عسکر وہ تو میں ہی ہوں۔ اور پھر اللہ نے یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو ہم بلب بالتے ہیں وہ جلاتے ہیں، موسم بارشوں کا ہو تو پتنگے بہت آ جاتے ہیں، بہت زیادہ، تو اللہ نے ان پر سونے کے پتنگوں کی بارش برسا دی، اور اللہ کے پیغمبر وہاں اپنی چادر بچھا کر اس سونے کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ حلال مال کو حرام نہیں کہنا چاہیے، وہ اللہ نے دیا ہے تو حلال طریقے سے اللہ کی نعمت استعمال کرے، اور جب نعمت نہیں رہی تو مایوس نہ ہو، رب سے مانگے، اللہ کی ذات ہی عطا فرمانے والے ہیں۔ کبھی تو اسی وقت دعا قبول ہو جاتی ہے، کبھی اللہ پاک اپنی حکمت سے کچھ دنوں کے بعد بندے کی مدد کا سامان بھیج دیتے ہیں، لیکن ان کے ہاں کمی کوئی نہیں، حکمت ضرور ہے، پر ہماری مسلطیں ہیں۔ یہ بارش کا ایک پورا نظام، اس میں اللہ کی بہت سی آیات اور قدرت کی نشانیاں، اللہ کے علم، اس کی مشیت، قدرت قاہرہ، حکمت بالغہ کا بیان اس لیے ہوا کہ بندے تو اپنے دل کا تعلق صرف اپنے رب سے جوڑ کر رکھ۔ یہ جو اسباب ہیں، بارشوں کی کمی زیادتی ہے، رزق کی کمی بیشی پچھلی آیت میں گزری، یہ سارا نظام قدرت ہے۔ حق تعالی شان ہمیں کامل ایمان نصیب کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو تندرستی عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات دے، ہم سب کو رزق حلال عطا فرما۔ اتنے اللہ دعا میں موجود ہیں، یا اللہ پاک ہم سب کی بیماریوں، تنگیوں، تکالیف، پریشانیوں کو دور فرما، دونوں جہانوں کا سکھ چین عطا فرما۔ یا اللہ پاک تو رحیم ذات ہے، اپنی رحمتوں سے ہمیں نواز، کرم فرما، فضل فرما، پوری زندگی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنت طریقوں پر بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جتنے بھی اہل ایمان، بالخصوص ہم سب کے والدین میں سے اعزہ، دیگر رشتہ دار، دوست احباب، ہمارے محسنین دینی دنیا میں جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، اور جو نیکوکار تھے یقیناً ان کی قبر جنت کا ہی باغ، ان کے درجوں کو بلند فرما، اور ہم سب کو اپنے وقت پر ایمان کامل پہ خاتمہ نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، آمین۔ ناظرین و سامعین و محترم ویورز، یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ شورى کی آیت مبارکہ 28 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ دوبارہ درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، اور جنہوں نے کیا اب تک کر لیا ہے، میں ان کا بہت ہی بے حد تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور ان سے گزارش ہے کہ دوستوں سے بھی اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کار خیر، کار ثواب میں اپنا احساس حاصل کر سکیں، اور یقیناً اس کا اجر بھی آپ کو بھی ملے گا، جس کا حساب لگانا ہمارے لیے ممکن ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن بہت زیادہ اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں والدین، پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارہ، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ مجھے آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، خاص تگار ہوں، آپ کی دعاؤں کا طالب ہوں۔
یہیں آج کا ولاگ ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔